مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، صدق الله العظيم۔ کاش پھر مجھے اج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے
روتے میں کاش چل پڑا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1432 ہجری کی آج 5ویں شب ذوالحجۃ الحرام ہے۔ چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب ہو، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ نگاہ نیچی کیے، سر جھکا کر توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی، ورنہ مشکل۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کے تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادائے سنت۔ اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا۔ یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں، اللہ کی رحمت سے ان پر ملنے والا ثواب، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جملہ اہل بیت اطہار جمیع، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، خصوصاً ہمارے غوث اعظم، ہمارے امام اعظم، ہمارے غریب نواز، ہمارے اعلیٰ حضرت صدر شریعہ، صدر الافاضل، حجت الاسلام امام غزالی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق،
اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین تمام وقف مدینہ 25 ماہ 12 ماہ اور 92 دن کے مدنی قافلوں کے مسافرین اور مدنی انعامات کے عاملین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پرچی آئیے کسی ملک میں کسی علاقے میں اگر دعوت اسلامی کے اسلام میں نام لے تو کھال کیسے دعوت اسلامی کو پہنچائی جائے؟ کوئی ہو ہی نہیں. اس کا تو پھر یہ کہ اس نیت سے بیچ دے، دعوت اسلامی کی نیت سے کہ میں اس کی رقم دعوت اسلامی کو بھجوا دوں گا. نیت یہ ہو اپنے لیے کرے گا بیچے گا تب تو اس کا صدقہ واجب ہو جائے گا. اب وہ بغیر شرعی ہیلے کے دعوت اسلامی کو کام نہیں آئے گی. تو اس لیے دعوت اسلامی کو پیسے بھجوانے کی نیت سے بیچ دے اور اس کی رقم پھر دعوت اسلامی کو بھجوا دے، اس کے اکاؤنٹ میں نفلی عطیات میں جمع کروا دے، نفلی عطیات کا جو اکاؤنٹ ہے، ورنہ وہ صدقات واجبہ میں جمع کروانی ہوگی اگر اپنی نیت سے بیچی تھی تو. ابھی حاجی صاحب نے یہ فرمایا کہ 3 دن عید کے بعد 3 دن کا قافلہ اسلام بھائیوں کو، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن عید کے کیا کریں گے؟ تو یہ لوگ یہ اسلام بھائی جو ہیں 3 دن یعنی بقرعید کے دنوں میں اپنے گھر میں لوگ بیٹھ کر بوٹیاں سیک کر کھا رہے ہیں، کوئی تل کے کھا رہے ہیں، کوئی کس طریقے سے مزے لے رہا ہے. تو یہ اسلام بھائی اپنی قربانی دے کر ان وقتوں کی اور ان سب چیزوں کی یہ کھالے جمع کرتے ہیں، اور وہ اسلام بھائی جو ان کو کھالے دیتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے، تو آپ کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے ان کے لیے؟ آپ کی طرف سے کیا دعا نکلتی ہے؟ کیا دعا نکلتی ہے؟ طرف سے کیا دعا ہے؟ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ جذبات کیا ہے؟ جہاں ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے، میں بھی کہیں شرکت کرتا ہوں قربانی میں، تو وہاں اس طرح بھائی آ جاتے ہیں تو چند بار ایسا ہوا ہے سمجھا بجھا کے میں ان کو بھیج دیتا ہوں یار کھا لیں کٹی. میری خواہش یہ ہوتی ہے، خوشی بھی اسی میں، کرنا بھی یہی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کھا لیں اکٹھی کرنا، کیونکہ ہمارے پاس 2 اہم مواقع آتے ہیں جس میں ہم کو مطلب یعنی کہ اپنے جامعات، مدارس اور دعوت اسلامی کے کئی کاموں کے لیے وہ چندہ، ایک سے ایک مسجدیں ہماری تعمیر ہو رہی ہیں. 2 مواقع ہیں، ایک تو بقرعید، ایک رمضان المبارک، کہ اس میں زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ جمع کرنا ہوتا ہے، بقرعید میں کھا لیں. تو جو خوش نصیب اسلامی بھائی بقرہ عید میں کھالیں جمع کرتے ہیں تو چلو میں اب ان کے لیے دعا دے دیتا ہوں. دی ہوگی تو مجھے یاد نہیں ہے کہ یا اللہ جو بھی بقرہ عید کے دنوں میں کھالیں جمع کرے وہ بغیر حج کیے بغیر مدینہ دیکھے اس کو موت مت دینا، سب کو حاجی بنا دینا، مدینے کا مسافر بنا دینا. ٹھیک ہے، آج سے ہی اپنی دعا انشاءاللہ. دعائے عطار. دعا تو ایک وہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ اپنے کو اس کی کوئی گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا نا. کوئی حج کرے گا ہی کرے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کرے گا. یا اللہ جو بھی بقرہ عید میں قربانی کی کھالوں کے لیے بھاگ دوڑ کرے یا مدنی مرکز اس کی جہاں ذمہ داری لگائے اس پر کاربند رہے، اسے اس سے پہلے موت نہ دے جب تک حج کی سعادت نہ پالے اور میٹھا مدینہ نہ دیکھ لے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہر بقرہ عید کے لیے. تو اب کون کون دعائے عطار کا حقدار بننا چاہتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. جو کھالیں دیتے ہیں اللہ ان کا دینا بھی قبول فرمائے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. یہ کھالیں دیں بھی اور دوسروں کی کھالیں جمع بھی فرمائیں، سونے پہ سہاگا کریں. ایسے بے شمار اسلامی بھائی ہیں کہ جو کھالیں دیتے بھی اور کھالیں اکٹھے بھی کرتے ہیں. الحمدللہ. ہاں ماشاءاللہ یہ آپ تینوں نے ہاتھ اٹھائے، میرا ظن غالب ہے کہ تینوں کی قربانیاں ہوتی ہوں گی. الحمدللہ. اور کھالیں بھی اکٹھی کرتے ہیں، بھی ہاتھ اٹھائے تھے، یہ بھی قربانی کرتے ہوں گے اور کھالیں بھی اس پہ بھی کام کرتے ہیں. تو یہ اب ان کا منصب ہے اپنا کہ یہ کس طرح ہر فرد ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کھالیں گھسیٹتا پھرے. اب یہ بعض ایسے ہوں گے کہ جو ادھر بیٹھنا، جبکہ دیکھو مدنی مرکز ڈیوٹی لگا کہ تم کو ادھر بیٹھنا ہے مکتب پہ، خالی اس کے بعد آگے گپے مارنا یہ مدنی کام نہیں ہے. خالی آ کر بھی بیٹھنے والے اتی متی جو ہوتے ہیں نا، پھول پھٹک جیسے کپڑے پہن کے خالی بیٹھیں گے، تو ان کو چائے بھی مت پلانا. کہ چائے تو آپ نے بھی نہیں پینی، چندے کی پلے سے پینی ہے کہ نہیں؟ چائے نہیں پی سکتے نا بھائی کھالوں کے پیسوں سے. ہاں تو وہ اپنے پلے سے چائے پئیں گے. چائے کے دور تو چلتے ہیں وہاں. تو یہ اس نے کہ اپنے جیب سے ہی منگواتے ہوں گے اس طرح بھائی. نہ کھانا کھا سکتے اس میں سے. نہیں بیچارے بعضوں کا تو کھالوں پر کام کرنے والے واقعی کھانے کے لیے ترس جاتے ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے. اتنا ہی بھی ہے کہ ان کو دیر تک کھانا پہنچتا نہیں ہے. یہ بھی قربانی ہے اگر صبر کریں تو. پھر قربانی کس کا نام ہے؟ اب بالکل فارغ البال ہو، فرصت بھی ہے، موڈ بھی ہے اور لطف بھی آتا ہے، پھر قربانی کھالیں جمع کرے. ایک تو یہ. دوسرا ہے کہ اس کو لطف نہیں آ رہا، جی بھی نہیں چاہتا، موڈ بھی نہیں بنتا، فرصت بھی نہیں ہے، پھر بھی سارے کام چھوڑ کر وہ قربانی کھالے اکٹھی کرے. قربانی تو یہ ہے افضل الاعمال احمزها. حدیث پاک میں کہ افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. پاپا ابھی آپ نے قربانی کی جانور کی کھالیں جمع کرنے والے اسلامی بھائیوں کو لیے دعا ارشاد فرمائی. الحمدللہ بے شمار اسلامی بہنیں بھی قربانی کے جانوروں کے کھالوں کی ترغیب دلاتی ہیں، بکنگ کرتی ہیں. تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ کیونکہ کچھ اس طرح کے SMS آئے ہیں کہ ان کے لیے بھی کچھ دعا ارشاد فرما دیں. سبحان اللہ. ان کے لیے بھی اسی دعا کی نیت کر لیتا ہوں. بیرون ملک والے بھی بابا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. میں نے پاکستان کا تو نام نہیں لیا. ہاں مطلب یہ وہ نا ہاں سب شامل انڈرسٹوڈ ہے کہ میں پاکستان کا یعنی کہ دعوت اسلامی کے تعلق سے صرف پاکستانیوں کا نہیں ہوں. دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. ارے کہ ذریعے کوشش کر مسلمان تو ایک جسم ہے نا، سارے ملتوں واحدہ ہے، ایک قوم ہے مسلمان، چاہے دنیا میں وہ کہیں بھی رہے. ان کے جو غلام ہو گئے، 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 خلق کے امام ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے، ہو گئے، خلق کے امام ہو گئے. واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، آپ کا دیا جو آپ کا، میرے بگڑے کام ہو گئے، میرے بگڑے کام ہو گئے، ہو گئے، میرے بگڑے کام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا بھی آپ نے دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے کے لیے حج اور زیارت مدینہ کی دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس سے پہلے موت نہ دے
جب تک وہ حج اور زیارت مدینہ نہ کر لیں. آمین. تو جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں پہلے ہی زیارت مدینہ یا حج کی سعادت پا چکے ہیں ان کے لیے 70,000 صبح ہیں 70,000 شام. 70,000 صبح ہیں 70,000 شام. یوں بندگی زلف و رخاٹوں پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلاح عمر بھر کی ہے. آسی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو. مکہ نہیں کہ جانچ جہاں خیر و شر کی ہے. یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بار بار مکہ مدینہ دیا. بھائی اگر آپ کو بار بار مدینہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے تو میرے کو کیا تکلیف ہے. اور اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے. بلکہ ایسے خوش نصیب ہے تو جو مدینے میں ہی پڑے رہتے ہیں. اللہ ہم سب کو جنت البقیع نصیب فرمائے. ان کے لیے بقیع کی بھی دعا شامل کر لیتے ہیں سب کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ جو کوئی ہر سال دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں حصہ لے اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ حج نہ کر لے, میٹھا مدینہ نہ دیکھ لے, اور ان سب کو جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما. یا اللہ ان سب کے صدقے میرے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا عام طور پر جو اجتماعی قربانی کی جاتی ہے تو جانوروں کی جو سریاں ہوتی ہیں وہ اجتماعی قربانی والے جمع کرتے جاتے ہیں اور پھر ان کا مغز نکال کر عام طور پر خود رکھ لیتے ہیں. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب جیسی توکیل. اصل میں وکالت یوں لی جاتی ہے, ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو گوشت فروش ہیں یہ بناتے نہیں ہیں, حالانکہ اپنے لیے یہ نکلواتے ہیں, اور یوں کہہ کر بولتے ہیں کہ وہ نکالتے نہیں ہیں یا کرتے نہیں ہیں, تو لوگ مجبوراً بول دیتے ہیں ٹھیک ہے. نہیں, ہمارے ہاں جو گوشت فروش آئیں گے نا, ذمہ داران سن رہے ہوں گے, ان سے پہلے سے بات کرے, اجارہ اسی پر طے کرے کہ بھائی ایک ایک منڈی پایا بنانا پڑے گا, ایک ایک سری پائے بنانے پڑیں گے, ورنہ تو واقعی نہیں بناتے, ان کو جلدی ہوتی ہے. یعنی جتنی کھال چھیلنے میں جانور کے, بلکہ شاید بعض اوقات اگر ہاتھ نہ بیٹھا ہو نا تو سری بنانے میں زیادہ دیر لگ جاتی ہوگی, بہت مشکل ہوتی ہے. اس میں وہ نشیب و فراز زیادہ ہوتے ہیں سری میں, تو اس کے ماہر ہوگا نا تو ہی وہ جلدی اتار سکے گا, ورنہ وہ صحیح اتارے گا بھی نہیں, جلدی بھی نہیں اتارے گا, گڑبڑ کر دے گا. تو اس لیے وہ اسی طرح کا اجارہ کرنے کی اسلامی بھائیوں سے درخواست ہے, جہاں جہاں مدنی مرکز نے اجتماعی قربانی کی اجازت دی ہے کہ وہ سری پائے کی بات پہلے کریں, بعد میں دوسرا کام کریں, تاکہ وہ رہ نہ جائے کہ یہ بنانے پڑیں گے. عام طور پر جو گوشت فروش ہوتے ہیں وہ مختلف کاموں پہ مقرر ہوتے ہیں, ایک ذبح کرنے کے لیے ہوتا ہے, ایک گوشت بنانے کے لیے ہوتا ہے, اسی طرح ایک جو ہے وہ سری بنانے کے اوپر بٹھا دیا جائے, ساتھ ساتھ سری بھی بنتی جائے. جی جی, اب یہ اس طرح کی تو ظاہر ہماری تو جانور بہت ہوتے ہیں, تو یہ اس طرح کی ترکیبیں کرتے ہی ہوں گے. ظاہر امید ہے کہ نہیں کرتے ہوں گے تو کر لیں گے, کہ آتی ہوں گی پوری ٹیمیں, ایک دو آدمی کا کام نہیں ہے, 20-30 آدمی تو لگ ہی جاتے ہوں گے اس پہ.
काम माहिरीन से करवाना चाहिए, वरना खालों का वो चारनी बना देते होंगे जो अनाड़ी किस्म के होते हैं ना। माहिरीन से भले 2 पैसे ज़्यादा ले, लेकिन काम दुरुस्त करे। और इसमें भी एक मसला ये भी है जिसकी तरफ तवज्जो पता नहीं है या नहीं है, किसी ने वकालत नहीं दी सिरी पाए की सराहतन, ठीक है ना, और अब वो सिरी पाए दूसरों में मिक्स कर दिए और किसी के भी उठा कर दे दिए, तो ये कैसे जायज़ होगा? उसी के देने पड़ेंगे ना। सराहतन या दलालतन तो वकालत ज़रूरी है, यानी अगर मिल गए हैं तो फिर किसी को भी देने का इख्तियार मिल जाए इसके लिए। अगर ना सराहतन वकालत ली ना दलालतन इसकी इजाज़त ली तो अपनी मर्ज़ी से बांटने का इख्तियार नहीं मिलेगा, बल्कि जहाँ जिस गाय के सिरी पाए मिले हैं उनके हिस्सेदारों को बुलाकर उनसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो इसमें है दुश्वारी, इसलिए अगर पहले ही अकलमंदी से काम कर लिया जाए और ये कस्साब की जो टीम होती है उसके साथ ये ऐसे अफराद भी आएंगे साथ साथ एक गाय के सिरी पाई भी वो बनाते जाएं, तो इसमें बेहतरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि ये इरशाद फरमाएं कि अगर कुर्बानी का जानवर ख़रीदते वक्त ये शक हो जाए कि ये जानवर चोरी का है, क्योंकि वो नहायत सस्ते रेट पर मिल जाता है, तो क्या वो ख़रीदना जायज़ है? हाँ, शक चोरी का माल नहीं खरीद सकते, अगर शक वो तब भी जायज़ नहीं है खरीदना। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बापा जान की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल खुशी और गमी के मौके पर खाने में ज़्यादा मुर्ग का इस्तेमाल होता है। इसमें अक्सर देखा गया है कि ये जो मुर्ग ज़बह करते हैं तो उसके हर मुर्ग को ज़बह करते हुए तकबीर नहीं मतलब पढ़ते, अक्सर ये सुनने में भी आया है। तो इस के खाने के बारे में क्या हुक्म है, इसमें हमारी शरई रहनुमाई फरमा दें। ये आपने फरमाया तो इसमें भी 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि तकबीर जानबूझकर नहीं पढ़ी किसी ने, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर नहीं कहा, अल्लाह का नाम नहीं लिया ज़बह करते वक्त, जानबूझकर तर्क कर दिया, तब तो वो जानवर हराम हो गया। और अगर मुसलमान है, जैसे खैर मुशरिक का मजूसी का इनका तो ये 100 मरतबा भी अल्लाह का नाम लेंगे, जानवर हराम ही हराम है। मुसलमान ने ज़बह किया और अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो अगर जानबूझकर अल्लाह का नाम नहीं लिया तब तो जानवर हराम हो जाएगा। और अगर वो नाम लेना भूल गया तो जानवर हलाल है। तो अगर आपने देखा उसने नाम नहीं लिया तो इस पर यह एक शुबा रहेगा कि हो सकता है ये भूल गया हो। इन्होंने बाबा ये भी साथ एक जायद बात कर दी कि अक्सर नाम नहीं लेते, हालांकि ऐसा नहीं है। ये ज़बान पर इनके चढ़ा हुआ होता है, चाहे कितना ही जाहिल लट हो ना, जब भी हमने देखा जानवर कुर्बानी तो ज़ोर से बोलता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ये एक इनकी रूटीन होती है। तो इससे किसी मुसलमान पर बदगुमानी की भी इजाज़त नहीं है, बल्कि हुस्न ज़न रखे। हुस्न ज़न मिन हुस्निल इबादते, हुस्न मुसलमान पर हुस्न ज़न ये अच्छी इबादत से है, तो हुस्न ज़न रखिए। अक्सर नहीं लेते, ये आपकी गलत फहमी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले नेकी की दावत कबूल कर लीजिए, वो बरकातुहू बोलने की आदत डालिए, 10 नेकी और मिलेंगी आपको इंशाअल्लाह। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा की बारगाह में अर्ज़ है, अगर कस्साब ने नमाज ईद नहीं पढ़ी तो आया उसका ज़बह करना जायज़ है? अगर ज़बह कर दिया तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? जवाब इनायत फरमाइए, जज़ाकल्लाहु खैरा। कुर्बानी भी हो जाएगी, ज़बह भी दुरुस्त हो जाएगा और गोश्त भी हलाल हो जाएगा खाना। ये जो कस्साब होते हैं ना, जो नमाज का जिनका जहन होता है,
تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس مسجد میں جلدی نماز ہوتی ہے عید کی. ایسی مسجد ہیں کہ طلوع آفتاب ہوتے ہی یعنی طلوع آفتاب ہوا 20 منٹ گزرے اور فوراً جماعت کا ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر 7:05 پر بالفرض آفتاب طلوع ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے, تو 7:25 پر عید کی نماز رکھ دیتے ہیں اور وہ بس جماعت. تو یہ سارے گوشت فروش وہاں پہنچتے ہیں اور جن کو جلدی قربانی کروانی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں, رش لگ جاتا ہے. اب اگر اس میں نیت پر ہے, مسجد والوں کو بعض وقت رونق کرنی ہوتی ہے, مزہ ہوتا ہے, رونق ہوتی ہے تو نام ہوتا ہے, واہ واہ ہوتی ہے, لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یار تم لوگ صحیح ہو یار, بہت جلدی رکھتے ہو. اگر اس لیے کرتے ہیں تو پھر یہ اس کا دیکھ لیں, مطلب حب جا ہے, ثواب ملے گا نہیں ملے گا, یہ خود غور فرما لیں. اگر یہ نیت ہو کہ مسلمانوں کو آسانی ہوگی, اور افضل بھی یہ ہے کہ عید بقرعید کی نماز جلدی ہو, لیکن اتنی جلدی نہ ہو کہ وقت ہی شروع نہ ہوا ہو. تو 20 منٹ کے بجائے, کیونکہ ہمارے یہاں 20 منٹ ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھر میں 20 منٹ کا فرق ہو. وہاں کے وہ مطلع کے حساب سے, وہاں کے وہ سورج کے حساب سے فرق بھی پڑتا ہے. وقت یقینی طور پر جب مکروہ وقت جا چکے نا تب عید کی نماز ہونی چاہیے. تو بہتر یہ کہ 20 منٹ کے فوراً بعد, کیونکہ گھڑی کا بھی بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہے, تو اگر 2-4 منٹ اور اوپر رکھ دیں نا احتیاطاً, یا 5 منٹ رکھ دیں, لیکن 7:05 پر سورج طلوع ہوتا ہے تو 7:30 بہت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا, ایک لبیک. اسلام بھائی نے بڑا جانور خریدا جس میں 7 حصے ہوتے ہیں, اس میں 6 حصے تو اس نے اپنے پورے کر لیے, ایک حصہ اپنے گھر سے الگ کسی اور کا اس نے ڈالنے کی وہ کی نیت, میں کسی دوست کے لیے اور واجب بھی ہے اس پر, قربانی کے لیے حصہ دیا, اور اس نے رقم نہیں دی, بس اس نے کہا بس میں نے تمہارا حصہ ڈال دیا. اگر اس کی اجازت سے ڈال دیا نا اس کا حصہ ڈال دیا قربانی کا, جی تب تو قربانی ہو گئی, اس کی بھی ہو گئی, اس کا واجب اتر جائے گا, اور بھلے پیسے نہ لے. اس سے نیت تقرب کی ہونی چاہیے. عقیقے کا حصہ ہو سکتا ہے اس میں, جنایات میں سے, جیسے کہ کسی پر دم واجب تھا تو حرم میں جانور کٹا اور اس نے اس میں وہ دم ڈال دیا حصہ, وہ بھی ہو جائے گی. منت کی قربانی ہے تو ہو جائے گا نا, یعنی نیت تقرب ہو, اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والی نیت کے جو افعال ہیں اس میں سے کوئی حصہ ڈالا تو ہو جائے گی. ورنہ دنیاوی مقصد کرے کہ بھئی میں ولیمے میں استعمال کر لوں گا, شادی میں استعمال کر لوں گا, اس کو ہوٹل میں استعمال کر لوں گا, یا ویسے گوشت چاہیے میرے کو, میرا حصہ ڈال لو, پیسے دوں گا, تب بھی قربانی نہیں ہوگی, کسی کی بھی نہیں ہوگی. یا منت کا گوشت اتنا وزن کر کے الگ کرنا پڑے گا, 7واں حصہ, یا 2 حصے ڈالے تو 2 حصے الگ کر کے وہ فقراء میں تقسیم کرنے ہوں گے, مساکین میں. نہ خود کھا سکتا ہے, نہ غنی کو کھلا سکتا ہے, نہ مالدار کو نہیں کھلا سکتا. صلو علی الحبیب. اگر گوشت گلتا نہ ہو تو اس کے اندر چینی ڈالیں گے تو بھی گل جائے گا. اس سے ایک مطلب میں یوں نکالتا ہوں کہ جیسے کہ بوڑھا گوشت بھی چینی سے گل جاتا ہے, تو سخت دل پتھر دل بندے پر بھی میٹھے میٹھے انداز سے انفرادی کوشش کریں گے تو اس کا پتھر دل بھی انشاءاللہ پگھل جائے گا. یہاں جو اپنے کچن ہے نا فیضان مدینہ میں, وہ ماہر ہے, بہت اسلامی بھائی اپنے, بہت پرانے اسلامی میں. مجھے بتا تھا میں 83 میں پہلا بیان سنا تھا, 84 میں عطاری بنا تھا. آپ میں سے شاید ہی کوئی اس وقت ماحول میں ہوگا, اتنے ہوں گے آپ. یہ بھی اسی میں جس کی حسرت کر رہا تھا نا کہ میں علاقوں میں جاتا تھا, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ ہمارے محلے میں آئے تھے فلاں مسجد میں, اس مسجد میں بیان ہوا تھا, تو پہلی بار میں نے 83 میں سنا تھا. پھر سال بھر کے بعد عطاری ہو گیا, ماحول میں پکا ہو گیا. اب ماشاءاللہ امام والے سے بھائی جا کر الحمدللہ بہت فوائد ہوئے تھے جب پہلے جاتا تھا نا میں. ابھی تک وہ پرانے میرے اس طرح کے ماحول میں آئے ہوئے سائیں بھائی ابھی تک ملیں گے, ماحول میں بہت سارے ملیں گے. ان میں بھی کئی ہوں گے
کہ جن کے علاقوں میں جا کر میں نے بیانات کیے ہوں گے پھر ماحول میں یہ آئے ہوں گے. ہیں کوئی ایسے؟ یہ ہوں گے ماشاءاللہ. تو آئے. اب ان کی عمریں دیکھو، سب بیچارے ہو، عمریں ان کی کافی نکل گئی. میں آپ بھی اسی میں آپ کے علاقے میں میرا خیال وہی مدنی مسجد میں آیا ہوگا. میں حبیبیہ مسجد مدنی کالونی، الحمدللہ وہاں کئی بار بیان ہوئے الحمدللہ. تو بہت فائدہ ہوتا تھا. اور آپ بھی بیانات کرتے ہیں تو آپ کے بیانات سے بھی ماحول میں آتے ہیں اسنائی بھائی. اس لیے زیادہ سے زیادہ یہ مدنی قافلوں کی برکتیں بہت ہیں کہ بلا کر کام کم ہوتا ہے، ان کے پاس جا کر کام زیادہ ہوتا ہے. اس لیے میں اراکین شورا کو بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ بلا کر نہیں، بڑے بن کر نہیں کہ حاضر ہو جاؤ میرے پاس، بلا لیا نہیں. اب جا کر کام کرو تو انشاءاللہ کام زیادہ ہوگا. مدنی قافلوں میں جو، اور ویسے ہی علاقائی دورہ جو ہوتا ہے، نیکی کی دعوت جا کر ہی دی جاتی ہے نا، بلا کر تو نہیں. تو جہاں ضرورت ہوگی بلا کر دیں گے، جہاں ضرورت ہوگی وہاں جا کر دیں گے. اب یہاں مدنی مذاکرے میں بلانا پڑتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہفتہ وار اجتماع میں بلانا پڑتا ہے کہ گھر گھر ہفتہ وار اجتماع ہو نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بابا جان کی پیاری بارگاہ میں عرض ہے کہ میں پنجاب قصور شہر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں 2 ذی الحج کو جو مدنی مذاکرہ ہوا ہے اس میں نے بیعت کی ہے. آپ جو نا پچھلی رات دوپہر کو 3:15 پہ میری خواہ میں آپ آئے، بہت اچھا لگا. اور میری یہ مدنی التجا ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں اور اس کے لیے کوئی مدنی مشورہ ارشاد. قصور پنجاب سے بول رہے ہیں، وہ میرے ساتھ وقت گزارنے کا آپ کو یہ آلہ دے تو دیا ہے. مدنی چینل کے ذریعے خوب وقت گزارا کریں. آج کل تو مزید بھی 5 راتیں اپنے پاس ہیں، کئی گھنٹے وقت گزار سکتے ہیں آپ میرے ساتھ. باقی اب 1 انار 100 بیمار میں کس کو میرے ساتھ وقت گزارنا ہے؟ تو کتنے ہاتھ اٹھ گئے. میں کس کو تو یہیں اپنے ساتھ ایک ساتھ وقت گزار ہی رہے نا. تو اگر ممکن ہو تو ٹھیک ہے، آپ یہاں آنا چاہیں تو یہ مدنی تربیت گاہ پر اپنے آپ کو پیش کر دیں اور روزانہ یہاں مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے رہیں. اور جیسے یہ مدنی تربیت گاہ والے آپ کے تربیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول ملتے رہیں گے، یا درس ہوتے رہیں گے، علاقائی دورے ہوتے رہتے ہیں، اس طرح وقت گزرتا رہے گا. ملاقات میرے ہاتھ ملانا اس کی گارنٹی بہرحال نہیں ہے، بس وہ وقت گزرے گا، نگاہوں سے ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام وبرکاتہ. محمد طیب علی اختاری ہے اور میں گجرات پنجاب سے بول رہا ہوں. میرا بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم جو بکرا ذبح کرتے ہیں وہ اس میں بعض اوقات جو ہے کلیجی وہ ہم خود ہی استعمال کر لیں، باقی گوشت کے ہم 3 حصے کرتے ہیں اور پھر وہ ترتیب سے لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں. کیا یہ صحیح ہے یا کلیجی کو بھی اس میں مکس کر دینا چاہیے اور پھر بانٹنا چاہیے؟ بس یہ میرا سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو غلط العوام یہ ذبحہ بولتے ہیں. ذبحہ اس کو بولتے ہیں کہ جو ذبح کیا گیا. قرآن پاک میں بھی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وہ فدیے میں جو دمبا جنت سے آیا تھا اور اس کو قربان کیا گیا تو اس کو ذبحین عظیم کہا گیا، عظمت والا ذبیحہ، ذبحہ کیا گیا. تو فعل جو ہے وہ ذبحہ ہے اور مفعول جو ہے وہ ذبحہ ہے. بہار شریف میں بھی لکھا ہے کہ ذبحہ مانے وہ کہ جس کو ذبحہ کیا گیا، تو صحیح لفظ ہے ذبحہ. یہ 15 میں سے میں بہار شریعت کے. تو اس لیے بکرا ذبحہ نہیں کیا جاتا، بکرا
ذبح کیا جاتا. تو اب انہوں نے یہ سوال کیا کلیجی بھی کھا سکتے ہیں اور سارا جانور بھی اگر خود اپنے گھر کے فریج میں بھر لیا تب بھی جائز ہے، مگر افضل یہ کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے. اگر سارا رکھ لیا تب بھی جائز ہے. اب ویسے ایک عام مطلب فائدے کی بات عرض کروں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم میں ہرگز کوئی نیکی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسندیدہ چیز رائے خدا میں قربان نہ کرے، رائے خدا میں نہ دے. تو اب کلیجی چونکہ پسند ہے تو اس لیے رائے خدا میں کلیجی دے دے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو یوں میرا مشورہ ہے کہ ممکن ہو تو مغز، کلیجی، دل، پائے، سری، جو اپنی پسند کی چیزیں، ان سب کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ خود استعمال میں لے اور یہ جو ایک حصہ رشتہ داروں کو، ایک حصہ اس کا بھی غریبوں کو دے دے. یہ میرا مشورہ ہے. ورنہ مطلقاً 3 حصے لکھے ہیں مستحب کے طور پر اور سارا رکھ لے تب بھی ہے جائز، گناہ نہیں ہے. کلیجی کھائے گا تب بھی گناہ نہیں ہے. عام طور پہ کلیجی لوگ رکھ ہی لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا تاثرات کے ساتھ سوالات تو ہوتے ہی، ابھی شکایت کے ساتھ سوال ہے. لبیک. نہیں، اپنا دل بڑا رکھو یار، شکایت سننے کا حوصلہ رکھو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مدینہ بھائی، میں نے ابھی کال کی تھی پونے کے تقریباً 11:30 11:15 بجے، تو ابھی تک جواب نہیں ملا. جان ولد محمد سرور، فیصلہ آباد سنین ٹاؤن. تو یہ نا چھترا لیا سی تے او دے نا کھبی سائڈ تے کندھ تھلے گٹولی بنی سی، وہ پھس گئی ہے. تے وہ پھس گیا سی. ہن دوائیاں لا رہے ہیں تو پوچھنا سی شرعی مسئلے حساب نال لگ جائے گا کہ نہیں قربانی تے؟ زخم یہ تھوڑا ہی نا ہرا باب ہے جن مثلا کہ بال لت گئے ہیں. اور چھترا خریدا ہے اور اس کی الٹی سائڈ پر پھوڑا ایک نکلا ہو، اور وہ پھوڑا جو ہے اب زخم رہ گیا ہے ابھی تھوڑا سا. چھترا جو بھیڑ کو یہ ساڑھے پنجابی پیرا. ہاں، یہ فریاد کر رہے ہیں کہ میں نے سوال کیا اور تم لوگ جواب دیتے ہی نہیں ہو. کبھی سے بیٹھا ہوں انتظار کر کے. تو چلو بیٹھے بیٹھے اس بہانے مدنی چینل تو دیکھ رہے ہو، جواب جلدی دیتے تو آف کر کے چلے جاتے. تو میرے بھولے بھالے بھیرا، وہ گل یہ ہے کہ تساں اکیلے سوال پوچھن والے نہیں، اکیلے سوال کرن والے نہیں. دنیا دے کئی اسلامی بیرا جڑے نے وہ سوال کندے نے، تو سب دا جواب ایک نال واری واری دیا جاندہ رہے. ایک واری نہیں دے سکتے. اے ممکن ہی نہیں. تو تسا ناراض نہ ہو، سانو معاف کر دیو. تو ظاہر کا بھی کتنے سوالات کرنے والے ہیں، تو ہر ایک بولے کہ میرے کو پہلے جواب دے دو تو یہ کیسے ہوگا؟ تو باری باری آتا ہے. بہت سو کے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ جو آن ایئر کرنے ہی جیسے نہیں ہوتے. بعضوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ صاف ریکارڈنگ نہیں ہوتی. ان کی ریکارڈنگ صاف نہیں تھی، آواز اتنی واضح نہیں تھی، تو اس لیے وہ شاید وہ پھر شکایت کی ہوگی، تو پھر وہ شکایت کام کر گئی ان کی. پتہ چلا کہ دعوت اسلامی والے شکایت سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں، خالی تعریف ہی نہیں سنتے. تو آپ کے جو چھترے کے جو پھوڑا ہو گیا نا، تو وہ پھوڑے کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے، قربانی ہو جاتی ہے. اور ویسے پھوڑا تو بچہ ہونے لگا ہے، تو یہ چھوٹا سا عیب ہو نہیں، چھوٹا سا عیب ہے، تو قربانی اس کی مکروہ ہوتی ہے. ہن قربانی دے ایام نو کم از کم 5 دن
رہندے نے تو سا انتظار کرو، انہوں مرم لگاؤ، انہوں دوائی لاؤ، ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی درست ہو جاوے تو کرات بھی چلی جاوے گی اور تاری قربانی جڑی نے بلا کرات جائز ہو جاوے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ توڑے چھترے نو شفا کاملہ بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں چودھری ریاض الحق ملتان سے بول رہا ہوں جی. سوال میں نے یہ کرنا ہے کہ یہ جانور قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کو نکیل ڈال دیتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ نکیل ڈالنا عیب نہیں ہے، نکیل حاجت میں ہوتی ہے اور بڑے جانور کو قابو کرنے کے لیے نکیل نہیں ڈالیں گے تو وہ پھر رسی توڑا کے بھاگ سکتا ہے، کسی کی جان بھی لے سکتا ہے. تو یہ عیب نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے. ورنہ پھر خالی گلے میں رسی باندھ کے نکلو تو یہ خود بتا دے گا، اپنی حماقت سے آپ کو قائل کر دے گا کہ میں نکیل کے بغیر کنٹرول ہو نہیں سکتا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دیکھا حال ہے کہ ایک کسائی گوشت فروش گوشت فروش ایک قصاب نے اپنے اس فن کے حساب سے مطلب ایک جانور کو بغیر رسی کے بغیر باندھے گرایا اور اس نے چھری تو پھیری. جیسے ہی آدھی چھری پھیری ہوگی وہ اس کا گلا کٹا، وہ جانور بھی اسی حال میں اٹھ گیا اور اٹھ کر بھاگنے لگا. وہ بھاگا اس کے پیچھے کسائی بھی بھاگ رہے ہیں، عوام بھی بھاگ رہی ہے، شور ہو رہے ہیں. ایسی حالت میں ایسے معاملات بھی دیکھے گئے ہیں کہ یہ قصاب جو ہے پھر اس وقت قصاب کو یا اس وقت جو مالک ہے جس کی گائے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر. قصاب کو تو لوگ بولا بولی کریں گے کہ اناڑی ہے، جاہل ہے، فلاں ہے. نہیں، جانور ہے. اب یہ کہ بعض ہوگا قصاب بھی تھوڑا وہ ہوشیاری کرتے ہیں، بعض وہ نا بٹاکڑی جس کو اپنی میمنی بولتے ہیں، آؤ دکھانے کے لیے میں بغیر باندھے کاٹتا ہوں تو اس نے دکھا دیا بھاگ کر کہ بغیر باندھے کاٹ. تو یہ کہ 3 ٹانگیں باندھنی چاہیے، بارے شریف میں لکھا ہے. وہ حج کی قربانی کے ضمن میں لکھا ہے کہ جانور کے 3 ٹانگ باندھی جائے، 1 کھلی رکھی جائے. پچھلی 1 ٹانگ کھلی رکھنے سے یہ ہوگا، وہ اس کی حکمت نہیں لکھی، وہ میری آئیڈیا سے میں حکمت بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ پچھلی ٹانگ زور زور سے ہلائے گا، زور سے ہلائے گا. اس طرح وہ سارا بدن کا خون جو ہے نا وہ گردن کی طرف بھاگے گا تو وہ جلدی خون نکل جائے گا اور اس طرح وہ جانور جو اندر اس کے خون رہے گا نہیں. ورنہ کہ جانور کے اندر خون رہ جاتا ہے. 4 ٹانگیں باندھو نا وہ برابر تڑپ نہیں سکتا. بابا وہاں پر ہی گرا کے وہیں پہ پورا ذبح کر دیا جائے گا، واپس مقام پر کھینچا جائے؟ اب وہ جو اتنی دور بھاگ گیا تو کھینچیں گے جب تک دم نہ توڑ دے، تو اس لیے بہرحال اور بیچارے کو بلا وجہ تکلیف ہوگی. اب وہ کھینچنے کی تو ذرا ضرورت نہیں ہے. اب اسی کو قبلہ رو کر کے وہ دوبارہ ہے نا اسی جگہ اس کو ذبح کر دے یا دوسری جگہ اس کو پورا ذبح کر دے. اب ادھورا ذبح ہوا یا پورا ذبح ہوا یہ بھی تعین کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے پورا ہی ذبح ہو گیا ہو اور جاندار بہت ہو، بھاگ کھڑا ہوا ہو. تو اگر پورا ذبح ہونا اس کو کہیں گے کہ کم از کم 3 رگیں کٹ گئی ہوں. 4 رگیں ہوتی ہیں جس کو کاٹنا ہوتا ہے. یہ سانس کی نلی، غذا کی نلی اور 2 خون کی بڑی رگیں ودا جین ان کو بولتے ہیں. ان میں سے اگر 3 کٹ گئیں یا 4 کٹ گئیں یا 4 کی اکثر کٹ گئیں تو جانور حلال ہو گیا. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ حلال ہو چکا ہو اور وہ جاندار بہت ہو اور وہ بھاگ کھڑا ہوا ہو تو اب دوبارہ کاٹنے کی پھر ضرورت نہیں بلکہ اجازت بھی نہیں ہے. وہ ایسے ہی بھلے بھاگ رہا ہے، بھاگ کے آخر کب تک بھاگے گا؟ گرے گا اور ٹھنڈا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अच्छा, अब कोई बकरा भाग जाए, मैं सवाल बनाऊं इसका, कोई बकरा बगैर ज़बह के भाग जाए और ऐसा भागे कि हाथ में ही ना आए, इसी सूरत से वो हाथ में ना आता हो, अब क्या करना चाहिए? वैशी हो गया, जुनून में आ गया, अब काबू नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? गोली मारेंगे इसको? नहीं तो किसी को मार देगा ना ये। क्या करना चाहिए? किस किस को पता है? हमारे तलबा को शायद पता हो, कंफर्म नहीं पता है। सब्र करना चाहिए। सब्र करें, सब्र करें। नहीं, नजर आ रहा है भागता जा रहा है, हाथ में नहीं आ रहा, तो हमारी नजर में है। अब इसको क्या करें? या अब गड्ढे के अंदर गिर गया, हम उसके अंदर उतरना मुमकिन नहीं हमारे लिए। अब क्या इसको कैसे, यानी कि क्या सब्र करें? इस पर सब्र करें। नहीं, बाहर वाले तो जो भी इनकी समझ में आता है, क्या करेंगे? चलो बोल दो, कोई तो बोलो, क्या करेंगे? ये क्या कहलाएगा? सबसे पहले कौन बोला? माशाअल्लाह, ज़ब्ह इस्तिरारी करेंगे। और ज़ब्ह इस्तिरारी की सूरत यह है, कलमुल हिंद। ज़ब्ह इस्तिरारी की सूरत यह कि ऐसे मौके पर कोई नोकदार आला, जैसे कि आप वो तीर और नेज़े तो कहाँ से लाएंगे? छुरी है, छुरी उसकी तरफ ताक के मारी और वो कटा, है ना, उसका कटा और उससे खून बहा और इसमें ठंडा हुआ, अब ये हलाल है। मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के, पिस्तौल से नहीं, पिस्तौल से वो ज़बह से नहीं मरेगा ना, वो चोट से मरेगा, चोट से मरेगा, इसलिए हलाल नहीं। खून बहाना जरूरी है। तो ये कभी कभी होता है, अवाम तो इसको मानेगी नहीं कि यूं छुरी मारो इसको और गोश्त खाओ इसका, तो हराम हो गया बोलेंगे, लेकिन मसला है, गुंजाइश है, अभी सब्र करने की हाजत नहीं है। सब्र करे, जो भागा और तशवीश हुई, लोगों ने परेशान किया, इसने परेशान किया, इन सब बातों पर सब्र करे, जबान पर कंट्रोल रखे, हुक्म शरीयत पर अमल करे, ये ज़ब्ह इस्तिरारी कहलाता है। तो वो जो हम ज़बह करते हैं, ये कौन सा ज़बह कहलाता है? ज़ब्ह शरी तो वो भी है, ज़ब्ह इस्तिरारी जो वो भी ज़रा शेख में एक बार बोल गया हूँ, चले वो ज़ब्ह एहतियाती, ज़ब्ह इख्तियारी। बाहर शरीयत जिल्द सिवम यानी तीसरी, सफ़ा नंबर 319। तो ये इसमें दो मसले सुन लीजिए। मसला नंबर 34, पलाऊ जानवर अगर भाग जाए और पकड़ने में ना आए तो उसके लिए ज़ब्ह इस्तिरारी है, यानी तीर या नेज़ा वगैरह से बनियत ज़ब्ह बिस्मिल्लाह पढ़कर मारें, और उसके लिए गर्दन में ही ज़ब्ह करना ज़रूर नहीं, बल्कि जिस जगह भी ज़ख्मी कर दिया जाए काफ़ी है। यूं ही अगर जानवर कुएं में गिर गया, उसको नेज़ा वगैरह से बनियत ज़ब्ह बिस्मिल्लाह कहकर हलाक कर दें, ज़ब्ह हो गया। इसी तरह अगर जानवर इस पर हमला आवर हुआ, जैसा कि भैंसे और सांड अक्सर हमला कर देते हैं, इनको भी उसी तरह ज़ब्ह किया जा सकता है। और अगर महज अपने से दफ़ा करने के लिए उसे नेज़ा मारा, ज़ब्ह करना मकसूद ना था, तो जानवर हराम है। तो ज़ब्ह इस्तिरारी के लिए नीयत भी शर्त है, ज़ब्ह की नीयत हो, अपने हमले से बचने के, मुझे मार देगा ये नहीं। ज़ब्ह की नीयत करे कि जहन में हो कि मैं ज़ब्ह कर रहा हूँ, बिस्मिल्लाह कहकर उसको छुरी वगैरह मारे। मसला 35, आबादी में अगर बकरी भाग गई तो उसके लिए ज़ब्ह इस्तिरारी नहीं है, कि बकरी पकड़ी जा सकती है, और मैदान में भाग गई तो ज़ब्ह इस्तिरारी हो सकता है। बड़ा जानवर जो है वो आबादी में भागे या जंगल में, दोनों के लिए उनके लिए यकसा हुक्म है, कि हो सकता है कि आबादी में भी इनके पकड़ने पर कुदरत ना हो,
तो बकरी, तो अब बकरे का क्या करें? बकरी को तो ज़बह इस्तिरारी से यहाँ वो अमान मिल गई कि आबादी में भागती है तो नहीं, पकड़ना मुमकिन है। बकरे का क्या करें? तो बकरी लिखा है, सब एक ही है, चलो ठीक है मान लिया भाई सब एक ही। बकरी बोले तो बकरा, दुम्बा, दुम्बी और भेड़। भेड़ का क्या? भेड़ी। भेड़ नर मादा दोनों को बोलते हैं, एक ही लफ्ज़ है भेड़, तो वो नर भेड़, ये मादा भेड़, यूं दोनों की वजाहत की जा सकती है, वरना भेड़ जो है ना लफ्ज़ मुअन्नस है, भेड़ भागती है, भागता नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। प्यारा बापा जान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व। प्यारा बापा जान, ये इरशाद फरमाइए कि कुर्बानी वाले ऊँट पर सवारी कर सकते हैं या नहीं, सुन्नत समझकर। ऊँट पर सवारी करना सुन्नत है, घोड़े पर भी सवारी करना सुन्नत है, ते खोते पर भी सवारी करना सुन्नत है। तो कभी खोता याद आया सवारी की सुन्नत अदा करने के लिए? ऊँट, वो भी कुर्बानी का ऊँट याद आया। तो कुर्बानी का ऊँट जब कुर्बानी की नीयत कर ली या कुर्बानी की नीयत से खरीदा, तो अब इस पर सवारी नहीं कर सकते। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खानपुर से अर्ज कर रहा हूँ। पापा की बारगाह में अर्ज है कि क्या इस्लामी बहनें खाले जमा कर सकती हैं या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल कर सकती हैं। खाले जमा करने का मतलब ये नहीं कि वो गलियों में घसीटता फिरे खालों को। अब तो मतलब कम्युनिकेशन आसान हो गया है, सबके पास तकरीबन फ़ोन होता है। तो इस्लामी बहनों को, अपनी मासी को, अपनी फूफी को, अपनी चाची को, नानी को, दादी को फ़ोन कर करके, इस्लामी बहनों को, जानने वालियों को, सहेलियों को फ़ोन कर करके वो खाले बुक करवाएं, और फिर अपने भाई को या किसी भी महरम को भेजकर खाले उठवा लें। अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो खालों की लिस्ट बनाकर अपने महरम के ज़रिए दावत इस्लामी के करीबी बस्ते पर पहुंचा दें कि यहाँ से इतने बजे, ये भी पूछना होता है किस दिन और कितने बजे खाल मिलेगी, तो ये सब वो तफसील पहुंचा दें ताकि वो खालें उठाई जा सके। बिल्कुल जमा कर सकती हैं, इनको करनी भी चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कुर्बानी का जानवर ज़बह करते वक्त क्या क्या नियतें करनी चाहिए? एक तो ये कि अपनी कुर्बानी, अपनी नीयत हो इसकी कि मैं अल्लाह की राह में अपनी तरफ से ये जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ। सवाब की नीयत हो, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, और साथ में अपने ये भी नीयत अगर हाजिर हो जाए कि मैं अपने नफ्स अम्मारा और गुनाहों की ख्वाहिशात को भी ज़बह कर रहा हूँ। जानवर को बिला वजह ईज़ा नहीं दूंगा। इसका ज़बह के वक्त निकला हुआ खून चूँकि नापाक है, इससे अपने वजूद को हत्तल इम्कान बचाऊंगा। पाँव भी आलूद नहीं होने दूंगा, इस पर पाँव नहीं रखूँगा। चलते हुए बिला तकल्लुफ बाद लोग पाँव डाल देते हैं इसमें, तो ऐसा ना किया करें, पाँव ना डाला करें, क्योंकि पेशाब की तरह नापाक है, नजासत गलीज़ा, तो अलग से बचकर निकला करें। भले चप्पल भी क्यों नापाक हो, बिला ज़रूरत उसको भी नापाक ना करें, जो यकीन ही नापाक है ना, ज़बा के वक्त निकला हुआ खून। और बिला ज़रूरत किसी पाक चीज़ को नापाक करना बिला इजाज़त शरई, किसी पाक चीज़ को नापाक करना, ये फ़तवा रज़विया शरीफ में हराम लिखा है। तो अपने वजूद को इस खून से बचाऊंगा,
अब ये 2-4 नीयतें मुस्ताज़र हुई। गोश्त बांटने में उसमें तो ये कि नीयतें जब अमल हो तो नीयतें होंगी ना, कि इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आएगा वो पीस मैं किसी और को दे दूंगा, वो टुकड़ा, या जो उज़्व ज़्यादा पसंद है वही दे दूंगा किसी को उठाकर। अल्लाह करे नीयत हो जाए और अल्लाह की रज़ा के लिए ऐसा करूँगा। और जो हमारे मोहल्ले में अगर कोई रहता है कि वो छड़ा कमा रहा है या अकेला रहता है, अगर बाल बच्चे कहीं और हैं इसके, तब भी वो छड़े की उसमें आ जाएगा। जैसे बहुत सारे दूसरे मुल्कों में काम करते हैं, बाल बच्चे यहाँ होते हैं, तो इस तरह ये कि पाकिस्तान में होते हैं और काम करते हैं वो अरब ममालिक में, तो ये छड़े कहलाते हैं। तो कोई छड़ा अगर मोहल्ले में तो उसको पक्का कर पेश करूँगा। ये बाहर मुल्कों वाले इस पर ज़्यादा अमल कर सकते हैं, अरब ममालिक वाले, वहाँ तो छड़े ही छड़े होते हैं, घर बार वाले भी होते हैं, लेकिन छड़ों की भी एक तादाद होती है, तो वहाँ ये सवाब ज़्यादा कमा सके। इन छड़ों को बेचारों को भी होटल में जाकर खाना पड़ता होगा कि बास तो बेचारे पका भी नहीं सकते, कोई कुर्बानी का गोश्त दे तो वो ले भी लेते हैं, मुर्ग होते तो किसी और को दे देते होंगे, क्या करें। तो ये काम औरतों का ज़्यादातर होता है पकाने का। तो इसलिए वो मैं किसी छड़े को या किसी को पका कर देकर उसका दिल खुश करूँगा, तालिब इल्म दीन को दूंगा, या जो मुदर्रिसीन होते हैं इल्म दीन पढ़ाने वाले वो भी बेचारे छड़े होते हैं। बारहा एक तादाद है वो मुदर्रिसीन के घरों में चली जाती होगी, लेकिन ये तलबा तो बेचारे आमतौर पे खाले उठाते हैं, ये छड़े होते हैं बेचारे, इनको तो बहुत शफकत की ज़रूरत है, इनको देना चाहिए। तो इस तरह की नीयतें करें। और पेट का कुफले मदीना लगाऊंगा, सबसे मुश्किल तरीन नीयत है ये, लगाने में कामयाब अगर है ज़हन तो लगा, वरना फिर नीयत ना करें। नहीं ऐसे नहीं बोलो यार, अगर नीयत है तो ठीक है, इंशाअल्लाह जल्ल जलालहू आप बोल दो, अगर नीयत नहीं है तो ना बोलो। हाँ खाली खाली नहीं, बकरीद में बोटियां नहीं खाओगे, बोटे नहीं खाओगे, बोटियां खाओगे, भूख से कम खाओगे। तो कबाब समोसे सामने आ गए तो अगर आपके सामने अगर अम्मी ने सीख पर बोटियां चढ़ा दी, वो चापे छाट के, चापे भी छाट ली जाती है, वो भी गरीबों को नहीं दी जाती, ना रिश्तेदार, वो सब छाटी हो जाती है। और चापे 2-2 चापे तिरछी करके वो सीख पर चढ़ाई, मसाला लगाया, अब वो कोयले पे लगा। कोयला भी इन दिनों कोयले का भी सीज़न है, कोयले भी बहुत बिकते हैं, सीखें बहुत बिकती हैं। इनके सीखें रखने का, कोयले डालने का वो जो मखसूस इसका वो बर्तन होता, क्या बोले इसको, चूल्हा, वो भी बहुत बिकता होगा इन दिनों, इनका प्रोडक्शन बहुत हो गया होगा, क्योंकि ये इन्हीं पे टेस्टी बनता है, कोयलों पे ये सेका हुआ। ये ओवन टाइप के बहुत सारे अब निकले हैं इलेक्ट्रॉनिक इसके असबाब, मगर इतना टेस्ट नहीं बनता ना कोयलों पे बनता है। तो अभी ये कि ये सारा अम्मी पक्का है और आप बोलो मैं पेट का कुफले मदीना, अम्मी मैं चाप नहीं खाऊंगा, तो कैसे कैसे होएगा यार। सोच लो, अपनी नीयत पर नजर सानी कर लो, मैं सही बोलता हूँ, फिर रहा नहीं जाएगा फिर। तो अभी से नीयत से रुजू कर लो यार। कौन को रुजू करता है नीयत से? कर ली नीयत से रुजू। अब रुजू का मतलब भी नहीं पता होगा, रुजू वुजू। अच्छा चाप भी खाओगे तो कम खाओगे, 5-7 चापे नहीं खाओगे, 2-3 ही खाओगे, जायका चख लेंगे। चखने की तारीफ तो आपको तो ज़्यादा मालूम होगी कि ज़बान पे लगा के थूक दिया, पेट में गया तो चखना ना हुआ, तो मसला हो जाएगा। चखे नहीं खाए, खाऊंगा थोड़ा खाऊंगा, और उर्फ में चखना यही कि थोड़ा सा खा लिया, मतलब 1-2 चाप खा ली, ज़्यादा नहीं खाऊंगा। 1-2 चाप खा ली, 2-3 समोसे खाऊंगा, 3-4 कबाब खाऊंगा, छोटे होते हैं ना कबाब, तो वो नल्ला बड़ा नहीं लूँगा, छोटी लूँगा नली, तो ये तो फिर तो पेट तो फटने लगेगा, कलेजी, दिल, गुर्दा, ज़बान आएगी, तो ये बहुत मुश्किल है। आप रुजू कर लो। बादों ने हाथ उठा लिए, माना नहीं समझते होंगे शायद कि अब ये मैं नीयत वापस लेता हूँ अपनी। रुजू करने का मतलब ये कि मैं ने जो कहा उसको वापस लेता हूँ। ठीक है, वापस ले लिया ना, नहीं लिया, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे, इससे फ़ायदा होगा और इंशाअल्लाह मुझे भी अल्लाह करे नसीब हो जाए। मैं एक बार निगरानी शुरा और हम दोनों साथ थे, निगरानी शुरा ने भी शायद ज़िंदगी में पहली बार इस तरह किया होगा। वो अब बोटियों के वो ढेर लगे और बोटियाँ खाई नहीं जा रही, वो कम हम तकरीबन ईद तो हम लोग साथ ही गुजारते होते हैं।
ہم لوگ ہیں قیدی لوگ ہیں، 2 قیدی جمع ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ لو ادھر ادھر آپ لوگ ادھر آزادی سے گھوم نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے ان کا بھی اور میرا بھی وزن کم ہو گیا بقرعید کے دنوں میں. الحمدللہ اتنا کم گوشت کھایا تھا ہم نے. تو اگر پرایا پیٹ سمجھ کر ڈالتے ہیں نا، ایک تو چربیلا جانور زیادہ ہوتا ہے ان دنوں، سارے سال میں انہی دنوں تو تگڑے جانور بکتے ہیں. گوشت فروش آپ کو تگڑے جانور تھوڑی کھلائے گا. اب تو آپ نے سنا ہوگا کہ گوشت فروشوں میں ایک بیماری یہ بھی آئی ہے کہ وہ بالکل مریل جانور ہوتا ہے، اس میں پھونکے مار کے اس کو پھلا دیتے ہیں، گوشت ان کا پھول جاتا ہے، پھونکے مار کے گوشت پھلا دیتے ہیں اور دھوکے سے بیچتے ہیں عمدہ کر کے. اس کو پانی بھی ڈالتے ہیں اور یہ پھونک بھی مارتے ہیں جیسا موقع. پانی وزن بڑھانے کے لیے مارتے ہیں. بہرحال عمدہ اور چربیلا جانور انہی دنوں ملتا ہے بقرعید کے دنوں میں. تو اس طرح کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈ سب چڑھ جاتا ہے. اور میں نے اندازہ لگایا کہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں لوگ بیمار زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ سارا مہینہ کباب سموسے کھاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں، پھر کھانستے رہتے تراویحوں میں لوگ. آگے چل کر وہ مزید کولیسٹرول اور یہ چڑھ جاتا ہے تو پھر دل کے امراض، یہاں تک کہ جو میری ناقص وہ ایک اندازہ ہے کہ محرم الحرام میں اموات بڑھ جاتی ہیں، ہارٹ فیل بہت ہوتے ہیں لوگ. کارڈیو میں بھی مریض زیادہ داخل ہوتے ہیں. میں سوچتا ہوں تحقیق کروں گا، بھول ہی جاتا ہوں. کسی کو اگر تحقیق ہو اس کی کہ کارڈیو یعنی کہ دل کے وارڈ میں مریض بڑھ جاتے ہیں، دل کے امراض. اور یہ گور کن سے بھی کوئی پوچھ لے گے جیسے کہ کن دنوں زیادہ اموات ہوتی ہیں. میرے خیال میں محرم میں زیادہ ہوتی ہے. رمضان کا جمع ہوتا ہے کولیسٹرول اور یہ ٹرائیگلیسرائڈز اور LDL یہ چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور اسباب ہوتے ہیں ہارٹ اٹیک کے، تو یہ بھی ایک اسباب، مین اسباب میں سے یعنی کہ شوگر، ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول، یہ 3 اسباب مل جائے تو دل فیل ہونے کا، ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. یہ 3 مین اس کے اسباب مانے جاتے ہیں. جو میں نے سنا ہے، جو تجربہ کار لوگ یا کہیں پڑھا ہے میں نے. تو بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے. یہ چربیاں کھانے سے، چکناٹے کھانے سے بی پی ہائی ہوتا ہے، یعنی کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، جس کو آپ لوگ وہ سمجھو تو فشار الدم، عربی میں فشار الدم، خون کا وہ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو پھر یہ کہ اموات جو محرم میں بڑھ جاتی ہیں، گائے بکرا جو اندر کلی اختیارات ہوتے ہیں، یعنی لوگ یہ من کو مناتے کہ اب بار بار موقع ملے گا نہیں، فی الحال عید کے دن ہے یار، کھا لو یار، اللہ مالک ہے. یقیناً اللہ مالک ہے، عید سے پہلے بھی مالک تھا اور عید کا بھی مالک ہے اور عید کے بعد کا بھی مالک ہے. ہمیشہ ہمیشہ سے تھا مالک اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مالک ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ بیچارے کھا لیتے کہ وہ گھر والے بولتے ہیں بڑے دن ہے ابو کھا لو، خیر 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 ہے خیر ہے خیر ہے، چلاؤ یار کھا لو. یہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، ہارٹ فیل ہو جاتے. تو اس لیے عید کے دنوں میں زیادہ ہاتھ روکنا چاہیے کہ وہ مال مفت زیادہ ملتا ہے. بوٹیاں وہ ادھر ادھر سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، بوٹے آئے ہوتے ہیں، نلے آئے ہوتے ہیں بڑے بڑے. خود گوشت چربی چھوڑتا ہے اپنی، بہت چکناٹ ہوتی ہے، بے دریغ جاتی ہے. اور بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں تو پکتے بھی نہیں ہیں برابر، جلدی جلدی پکائے جاتے ہیں عید میں. تو یہ بھی دیکھا ہے میں نے، بہت جلدی پکاتے کچا رہ جاتا ہے بعض اوقات. تو اس لیے وہ چربی بہت جاتی ہے اندر. پھر ایک تو موٹاپا آتا ہے، پیٹ باہر نکلتا ہے، نسوں میں وہ چربیاں چڑھ جاتی ہیں، یہ بیماریاں. پھر ہارٹ اٹیک. گورکن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں گی کہ وہ بھی تو روزی میں برکت کی دعائیں کرتے ہوں گے نا، قبریں کھودنے والے. ان کا سیزن ہوتا ہے محرم، جہاں تک میرا اندازہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.